الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. سورۃ النساء آیت نمبر 71 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو. اوپر والی آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی. اس آیت کریمہ میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جو سب سے مشکل اطاعت ہے. یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں شکست سے دوچار ہو چکے تھے. ابو سفیان جاتے جاتے اپنی کامیابی کا اعلان کر چکا تھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ دشمنان اسلام کے حوصلے بڑھ گئے، مضبوط ہو گئے، اور اسلام دشمنی میں انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. حذر کا مفہوم بہت وسیع اور جامع ہے. خذوا حذرکم جو ان تمام اسباب، وسائل اور ذرائع کو شامل ہے جو جنگ میں دشمنوں سے بچاؤ کے کام آئے، خواہ ہتھیار ہو یا چاہے جنگی تدبیریں ہوں. تو گویا اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا، یقیناً اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے لیے خودکشی جائز نہیں ہے کہ آدمی بلا تیاری کے نکل جائے. آدمی بلا سوچے اور سمجھے دشمنوں کے صف میں گھس جائے اور اس طرح موت کے منہ میں چلا جائے. تو جہاد میں اللہ پر توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ حفاظت اور مدافعت کے ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافع نہیں ہے، بلکہ یہ عین توکل ہے. لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا تو حکم دیا ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یقیناً تمہاری حفاظت ہو جائے گی، تم محفوظ رہو گے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان اسباب میں نفع اور نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی ہے مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. تو یقیناً اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو. جہاد کی تیاری کا حکم دینے کے بعد اللہ نے جہاد کے لیے منظم طور پر نکلنے کا حکم دیا. فرمایا، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو یا ایک بڑی لشکر کی صورت میں جاؤ.
جہاں چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی ضرورت ہے وہاں چھوٹی چھوٹی جماعت کی شکل میں نکلو، جہاں بڑے لشکر کی ضرورت ہے، جہاں بڑی جماعت کی ضرورت ہے وہاں بڑی جماعت کی شکل میں نکلو، لیکن تنہا مت نکلو، اکیلے نہ نکلو، کیونکہ اکیلے نکلنے سے نقصان کا قوی احتمال ہے اور دشمن ایسے مواقع سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ سفر جہاد کے علاوہ عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراکب شیطان، تنہا مسافر ایک شیطان ہے، والراکبان شیطانان، اور دو مسافر یہ دو شیطان ہیں، والثلاثۃ رکب، اور تین ایک جماعت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے خطاب کر کے دو اہم باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے منظم طور پر نکل کھڑے ہو۔ بعد والی آیتوں میں پھر منافقین کا جہاد کو لے کر کے جو طرز عمل ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔